السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 21 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا یہ لیکچر بیسیکلی کنٹینیوشن ہی ہے ہمارے پچھلے لیکچرز میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بانڈز کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی, اور بانڈ بیسیکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از این انسٹرومنٹ آف لانگ ٹرم ڈیٹ. جب بھی کبھی کارپوریشنز یا گورنمنٹس لانگ ٹرم لون لینا چاہتی ہیں تو وہ بانڈ ایشو کرتی ہیں. ایشوئر بیسیکلی از دی بارور, اور جو انویسٹر ہوتا ہے, جو پرچیز کرتا ہے, ان ادر ورڈز از دی لینڈر. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ لیکچر کنٹینیوشن میں ہے کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بانڈ کے کن کن آسپیکٹس کو ڈسکس کیا تھا. تو بیسیکلی ہمارا فوکس جو تھا وہ بانڈ انڈینچر پہ تھا, کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دیر از این ایشوئر who basically is the borrower and there is an investor who basically is the lender. تو یہ borrowing and lending کی جو transaction ہے it takes place with the help of an agreement. تو ہمارا bond indenture basically is a contract, is an agreement between the borrower, which is the issuer of the bond, and the investor who is the lender. And that is facilitated by an investment bank, a third party. اب انویسٹمنٹ بینک جو ہے از نون ایز دی ٹرسٹی. سو یہاں پہ ہمارے پاس تین پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. ایک ہے ہمارا ایشور ان دا فارم آف دی بارور, دوسرا ہے ہمارا انویسٹر ان دا فارم آف دی لینڈر, اینڈ دین تیسرا ہے ہمارا انویسٹمنٹ بینکر ان دا فارم آف دی ٹرسٹی. تو کانٹریکٹ جو ہے بیسیکلی اٹ از ان بٹوین دی بارور اینڈ دی لینڈر فیسیلیٹیٹڈ بائی دی ٹرسٹی. ٹرسٹی جو ہے بیسیکلی وہ ایکٹ کرتا ہے آن بہاف آف دی انویسٹر, اور اس کے بیسک فنکشنز یہ ہوتے ہیں ہی وانٹس ٹو میک شیور کہ ساری بانڈ انڈینچر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ فالو کی جائیں. ان کیس آف ڈیفالٹ, اگر جو ہے ہمارا ایشور جو ہے جو کہ بارور ہے ڈیفالٹ کرتا ہے. اب ڈیفالٹ ہمارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ریگولر پیمنٹس, انٹرسٹ پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر دے, یا پرنسپل کی ری پیمنٹ پہ ڈیفالٹ ہو جائے. تو ہر صورت میں ہمارا جو ٹرسٹی ہے he will act on behalf of the investor or the lender. اب اس انڈینچر کی بیسیکلی ہماری کیا کیا بیسک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کیا کیا فیچرز نارملی ہم انڈینچر میں شامل کرتے ہیں, تو ان کا ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا ٹرم آف بانڈ, کہ اس کے میچورٹی کتنے سال کی ہے, لون جو ہے وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کتنے سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیوپان ریٹ کیا ہے, جو کہ پرسنٹیج آف دی پار ہوتا ہے, اور وہ جو ہے ریگولر بیسس پہ 6 منتھلی نارملی پیمنٹ کی جاتی ہے ٹو دی انویسٹر. پھر ہم بات کرتے ہیں میچورٹی, کہ کتنے سال کے لیے لون لیا گیا ہے جس کے لیے بانڈ ایشو ہوا ہے, اور اس کے بعد پرنسپل یا پار ویلیو جو ہے وہ ری پے کرے گا ایشور ٹو دی بارور, ٹو دی لینڈر اور انویسٹر. تو یہ تو ہماری پہلی کلاس ہوتی ہے ٹرمز آف دی بانڈ. اب اس میں ہمارے پاس جب بانڈس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی نوٹس اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دی بانڈ دیم سیلف. بانڈ بیسیکلی از اے لانگ ٹرم انسٹرومنٹ, اور اس میں ہمارا نارملی وی سے کہ پیریڈ از موسٹ آف دی ٹائم مور دین 10 years, اور اگر لیس دین 10 years ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ دی نوٹ. بٹ دی ٹرم بیسیکلی از یوزڈ انٹرچینجبلی, اس لیے فوکس ہمارا جو ہے تھرو آؤٹ دی ڈسکشن جو ہے وہ بانڈس پہ ہی رہے گا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی. جیسے کہ پہلے یہ کہا کہ دیر از آلویز اے پاسبلٹی آف ڈیفالٹ. اگر کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہ کی جائیں, دیر از اے ٹینڈنسی, دیر ول بی اے ٹینڈنسی کہ ہمارے انٹرسٹ کی پیمنٹ کے اوپر ڈیفالٹ ہو جائے یا پرنسپل کی ری پیمنٹ پہ ڈیفالٹ ہو جائے. تو اس صورتحال کو کور کرنے کے لیے نارملی جو ہے سیکیورٹی کی ایلیمنٹ یا کلاس جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے بانڈ انڈینچر کے اندر. اب سیکیورٹی ہے کیا؟ دیر کین بی 2 types آف سیکیورٹیز. ایک ہوتا ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کولیٹرل. کولیٹرل جو ہے دیٹ از کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے دیٹ از ان دا فارم آف ادر بانڈز اینڈ اسٹاک, کہ اگر ایشور ڈیفالٹ کرتا ہے تو انویسٹر یا لینڈر جو ہے وہ ان کولیٹرل میں جو بانڈز اینڈ اسٹاکس ہیں ان کے اوپر کلیم رکھتا ہے, ان کو لیگلی کلیم کر سکتا ہے کہ ان کو سیل کر کے
آپ جو ہیں ان کی پرنسپل کی ری پیمنٹ کر دیں, یا اگر انٹرسٹ کی بات ہے تو انٹرسٹ کی پیمنٹ کر دیں. ایک اور صورت حال ہوتی ہے جس میں سیکیورٹی جو ہے مارٹگیج کی فارم میں ہوتی ہے. اب مارٹگیج جو ہے وہ دیٹ از کلیم آن ریئل ایسٹس, کہ ہمارا جو بانڈ ایشو کرتی ہے کمپنی, اس نے انویسٹر کو ایک رائٹ دے دیا ہے اگینسٹ دی ریئل ایسٹس آف دی فرم. ان کیس آف ڈیفالٹ فرم کے وہ جو ریئل ایسٹس ہوں گے وہ بیچے جا سکیں گے اور انویسٹر کی جو ہے ڈیمانڈس یا جو ان کا کلیم ہے وہ پورا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کے بعد آ جاتی ہے سینیورٹی. اب سینیورٹی میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ لارج کارپوریشنز اینڈ گورنمنٹس آف کورس, لیکن یہاں پہ ہماری ڈسکشن جو ہے موسٹلی از فوکسڈ آن دی کارپوریشنز اور دی ایم این سیز. تو کیا ہوتا ہے کہ ایم این سیز جو ہیں وہ مختلف ٹائم پیریڈس میں لانگ ٹرم لون لیتی ہیں بائی ایشوئنگ دی بانڈس. جب وہ لانگ ٹرم لونز لیتی ہیں بائی ایشوئنگ دی بانڈس, تو اب کس بانڈ ایشو کی پرائرٹی ہے اوور دی ادر بانڈ ایشو, اس کو ہم کہتے ہیں سینیورٹی. اب بانڈ جو ہے جو سینئر بانڈس ہیں ان کی پرائرٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اوور دی جونیئر بانڈس. ان کیس آف بینکرپسی, ان کیس آف لیکوڈیٹی, کیا ہوتا ہے کہ جب فرم کے ریئل ایسٹس یا فائنینشیل ایسٹس جو ہیں جب بیچے جاتے ہیں, لیکوڈیٹ کیے جاتے ہیں, تو اس صورتحال میں سینئر بانڈس کا جو رائٹ ہے وہ پہلے آتا ہے اور جونیئر بانڈس کا رائٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو ود ان دی بانڈس میں ہمارے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں سینئر بانڈس کی اور جونیئر بانڈس کی, لیکن ہماری جو اکوٹی ہے وچ از اندر سورس آف فنڈس فار دی کارپوریشن, اس کی سینیورٹی کسی بھی صورت میں کسی قسم کے بانڈ کے اوپر نہیں ہوتی. ہمارے پاس ایک تو بانڈ ہوتے ہیں جس کے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ریئل ایسٹس میں ہے یا وہ ان دا فارم آف دی سیکیورٹیز ہے. لیکن ایک اور طرح کے بانڈس بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی, ہم ان کو کہتے ہیں ڈیبینچرس. جو انسیکیورڈ بانڈس ہیں ان کو ہم ڈیبینچر کہتے ہیں, لیکن انسیکیورڈ بانڈ جو ہیں ان کی بھی پرائرٹی ہوتی ہے اوور دی اکویٹی اور دی کامن اسٹاک ہولڈرس. تو ہماری پرائرٹی کس طرح چلے گی کہ سینیورٹی میں ہمارے پاس سینئر بانڈس کے کلیم سب سے پہلے سیٹل ڈاؤن ہوں گے, پھر جونیئر بانڈس کے کلیم سیٹل ڈاؤن ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ڈیبینچرز اینڈ واٹ ایور ول بی لیفٹ اوور آفٹر میٹنگ آل دی آبلیگیشنز, وہ جو ہے کامن اسٹاک ہولڈرز کے لیے موجود ہوگا. تو سینیورٹی کے بعد ہم نے جو ایک اور کلاس ڈسکس کی ان ریلیشن ٹو دی بانڈ انڈینچر, اس میں ہم بات کرتے ہیں کال پروویژن کی. اب کچھ بانڈس جو ہیں اس میں یہ کلاس رکھی جاتی ہے کہ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو ایشور ہے وہ بانڈ کو کال بیک کر سکتا ہے, اور وہ جو کال پرائس ہوگی نارملی دیٹ از ہائر دین دی پار ویلو, ہائر دین دی اسٹیٹڈ ویلو, کیونکہ جب بانڈ جو ہے وہ کال بیک کرتا ہے ایشور جو ہے دیٹ برنگس انسرٹینٹی فار دی انویسٹر. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جب پرائس جو ہے سیٹ, کال پرائس از سیٹ ہائر دین دی پار ویلو, تو جو ڈفرنس بٹوین دی پار ویلو اینڈ دی کال پرائس از نون ایز دی کال پریمیم. لیکن اس سے پہلے جو ہے کچھ ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے ٹو اوائڈ دی انسرٹینٹی فرام دی انویسٹرز پوائنٹ آف ویو. فار ایگزامپل کہ ایک جو بانڈ ہے ہمارا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بانڈ جو ہے آفٹر 10 years اٹ از کالبل, بٹ آفٹر 10 years, کہ فرسٹ 10 سالوں کے اندر کمپنی جو ہے وہ بانڈ کو کال بیک نہیں کر سکتی. لیکن 10 سال کے بعد اٹ از دی رائٹ آف دی کمپنی, دی پروویژن جو ہے وہ کمپنی کے پاس ہے کہ جب وہ چاہے تو ان بانڈس کو کال بیک کر سکتی ہے ایٹ اے پری ڈیسائیڈیڈ پرائس, جس کو ہم کہتے ہیں کال پرائس. اس کے بعد بانڈ انڈینچر میں ہم بات کرتے ہیں ری پیمنٹ, کہ ہمارے جو لون لیا ہے اس کی ری پیمنٹ کیسے ہوگی. موسٹ آف دی ٹائمس ہماری جو ایم این سیز ہیں, لارج کارپوریشنز, دے اسٹیبلش اے سنکنگ فنڈ. اب اس سنکنگ فنڈ میں جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کچھ اماؤنٹ جو ہے کمپنی ڈالتی چلی جاتی ہے, سو دیٹ کہ ایکیومولیٹ ہو کے ایٹ دی میچورٹی پیریڈ وہ اماؤنٹ جو ہے یوز کی جائے فار دی ریٹائرمنٹ آف دی پرنسپل اماؤنٹ.
sinking fund normally جو ہے trustee regulate کرتا ہے, اور trustee جو ہے tries to make sure کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریگولر بیسس پہ ایکول اماؤنٹ سنکنگ فنڈ میں ڈالنی ہے تو دیٹ اماؤنٹ از کمنگ ان دی سنکنگ فنڈ. اور اگر لیٹس سپوز دے آر سیئنگ کہ کنٹریبیوشن ٹو دی سنکنگ فنڈ ول اسٹارٹ آفٹر 5 years, تو ٹرسٹی وڈ لائک ٹو میک شیور کہ 5 years کے بعد جو ہے اس میں اماؤنٹ آنی شروع ہو جائے. سم ٹائمس ہماری اسٹیبلشڈ لارج کارپوریشن جو ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی سنکنگ فنڈ میں اماؤنٹ ڈالتی ہیں, لیکن وہ اماؤنٹ از ناٹ سفیشینٹ انف ٹو ری پے دی پرنسپل اماؤنٹ. تو اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوورڈز دی کلوز آف دی میچورٹی ایک بیلون پیمنٹ جو ہے یعنی لارج سائز بگ اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ ڈال دیتی ہے سنکنگ فنڈ میں. بٹ آل آف دس از پری ڈیٹرمنڈ, پری ڈیسائیڈیڈ اینڈ ویری کلیئرلی مینشنڈ ان دا بانڈ انڈینچر. تو یہ ہے کہ کس طرح بانڈ کی جو ہے ہم ری پیمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بانڈ میں کچھ پروٹیکٹیو کنوینئنس ہوتے ہیں, اور وہ کنوینئنس جو ہیں بیسیکلی دے آر بلٹ ان ٹو دی انڈینچر ان آرڈر ٹو سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف دی انویسٹر. تو ان کو ہم دو طرح کی کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک ہے ہمارے پازیٹیو کنوینئنس اور دوسرے ہیں نیگیٹو کنوینئنس. تو نیگیٹو کنوینئنس میں جو ہے وہ سرٹن بائنڈنگس جو ہے امپوز کر دیتے ہیں آن دی ایشوئر آف دی بانڈ, کہ وہ فار ایگزامپل اپنی پراپرٹی لیز نہیں کر سکتے, سیل نہیں کر سکتے, یا وہ جو ہے مزید لون نہیں لے سکتے. سرٹن پرسنٹیج آف دی انٹرسٹ دی ٹوٹل انکم میں سے سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی ساری جو ریسٹرکشنس ہیں جو کہ ہمارے بانڈ انڈینچر کی ڈیٹیل میں طے کی جاتی ہیں, دے آر کیٹیگرائزڈ انڈر دی نیگیٹو کنوینئنس. دوسری طرف ہماری ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کنوینئنس, جس میں یہ ہے کہ دیر آر سرٹن کنڈیشنز وچ دی ایشوئر آف دی بانڈ ہیز ٹو فلفل. فار ایگزامپل کہ جس میں ورکنگ کیپٹل کی سرٹن منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ سملرلی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں ایشوئر نے پریزنٹ کرنی ہے ٹو دی انویسٹر. تو اس طرح کی جو ریسٹرکشنز ہیں, پازیٹیو ریسٹرکشنز جو ہیں, وہ ہم پازیٹیو کنوینئنس کی شکل میں بانڈ انڈینچر میں ڈال دیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف دی انویسٹر. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی بانڈ ریٹنگ کی. ناٹ ایوری بانڈ ہیز دی سیم ریٹنگ ان دی آئیز آف دی انویسٹر. کچھ زیادہ سیف سیکیور ہے, کچھ جو ہے اس سے کم سیکیور ہے, اور کچھ جو ہے اس سے بھی زیادہ رسکی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی پاکستان کے اندر پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو ہے مختلف بانڈ ایشوز کو جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہائیسٹ گریڈ بانڈ جو ہے اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں اور کیا اس کو ہم گریڈ کرتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ موونگ ٹوورڈز دی لوور گریڈ. مور اوور ہماری لانگ ٹرم بانڈ ایشو کی گریڈنگ سیپریٹ ہوتی ہے, اور شارٹ ٹرم جو ہے لون کی گریڈنگ جو ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج ہم اسی بانڈ ہی کے سلسلے میں مزید آگے آئیں گے, اور ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں بانڈس کی ڈفرینٹ ٹائپس. ابھی تک تو ہم ایک جنرل ڈسکشن میں تھے, اب ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ٹائپس آف دی بانڈس, کہ کس کس قسم کے بانڈ جو ہیں ان ریئل لائف جو ہیں دے آر bought and sold or they are issued and the investors they invest in those bonds. تو اس میں سب سے پہلے جو بانڈ آتے ہیں they are known as the government bonds. اب government bonds جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ they are issued by the government. Since they are issued by the government and government کی reliability in the eyes of the individual جو ہے that of course is more than the reliability of any large corporation. In other words کہ جو انویسٹر ہوتے ہیں they rely more on the credibility of the government. Therefore ان میں default risk جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر جو ہے گورنمنٹ بانڈ ایشو کرے فار اے پیریڈ آف مور دین 10 years تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم بانڈ کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اگر میچورٹی پیریڈ از 10 years اور لیس تو ہم اس کو نوٹس کی شکل میں ڈالتے ہیں. تو فارملی اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو گورنمنٹ بانڈس کو تو ہم اس طرح کہیں گے کہ when the government wishes to borrow money for more than 1 year it sells what are known as the treasury notes or treasury bonds.
Mostly they are in the form of the ordinary coupon bond and they are sold to the general public. Coupon bond کی ہم نے پہلے بھی جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو coupon bond ہیں اس کے ساتھ coupon attached ہوتے ہیں. At the time of the payment of the interest, coupon detach کر کے claim کے لیے they are sent to the issuer. تو ہمارے جو ٹریجری نوٹس ہیں اور ٹریجری بانڈس ہیں وہ بھی coupon based ہوتے ہیں most of the time. Common treasury issues have no default risk and these issues are exempted from income taxes. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کے انڈیویجولس کی ذہن میں گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی اینی بگ لارج ملٹی نیشنل کارپوریشن. اس لیے اس کے اوپر کریڈیبلٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو جب ڈیفالٹ رسک کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اٹ از مور دین لائکلی کہ اس کا ریٹرن جو ہے گورنمنٹ جو آفر کرے گی وہ بھی کم ہو سکتا ہے. سیکورٹی ہے, سیفٹی ہے, لیکن اس کا ریٹرن جو ہے وہ کم ہوگا. فار سم آف دی گورنمنٹ بانڈس دیر از اندر ایڈوانٹیج کہ اگر آپ گورنمنٹ بانڈ میں انویسٹ کریں تو اس کے اوپر جو ٹیکس انکم ہوتی ہے, انٹرسٹ انکم ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ ٹیکسیبل. تو اگر یہ بینیفٹ بھی شامل ہو جائے تو انویسٹر کو جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ بانڈس میں پیدا ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے دوسری طرح کے کوپان بانڈز ہیں. دیر از اندر ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں زیرو کوپان بانڈ. اب جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کوپان بانڈز کے اوپر ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ زیرو ہے. تو سم ٹائمز ہم ان کو زیروز بھی کہہ دیتے ہیں. انسٹیڈ آف سیئنگ زیرو بانڈز ہم ان کو زیرو بانڈز بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان بانڈز میں فیچرز جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو ایک ریگولر بانڈ کے ہیں, لیکن ایک فیچر مسنگ ہوتا ہے اور وہ ہے کوپان ریٹ کا. یعنی پار ویلیو از دیئر, میچورٹی آف دی بانڈ از دیئر, لیکن مسنگ لنک از ول ناٹ بی اینی کوپان پیمنٹ ڈیورنگ دی لائف آف دیٹ پرٹیکولر بانڈ. اگر بانڈ جو ہے 20 ایئرس کے لیے ایشو کیا گیا ہے تو ڈیورنگ دس 20 ایئرس پیریڈ کیا ہوگا, نو انٹرسٹ پیمنٹ ول بی میڈ بیکاز دیر آر نو کوپنس ٹو ڈیٹیچ. Therefore, no interest claim will be made by the investor and no interest payment will be made by the issuing authority. تو پھر what is the attraction؟ کہ اگر اس صورتحال میں اگر کوئی انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اٹریکشن کیا ہے؟ اٹریکشن یہ ہے کہ ہمارے سارے زیرو کوپان بانڈ یا زیروز جو ہیں دے آر سولڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ اگر ان کی فیس ویلیو 1000 ہے تو ان کی جو پرائس ہوگی ایز آف ٹوڈے اٹ ول ڈیفینیٹلی بی لیس دین 1000. تو فارملی اگر ہم نے زیروز پہ بات کرنی ہو تو وی کین جسٹ سمپلی ٹاک اباؤٹ دی زیرو کوپان بانڈز ایز a bond that pays no coupon at all and are offered at a price that is much lower than its stated value. اور اسی lower than the stated price کو ہی ہم کہتے ہیں کہ discounted price. اور وہ discount بھی اچھا خاصا deep discount ہوتا ہے. In order to further elaborate on it, let's take an example. اس example میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ there is a company. Suppose an company issues a $1,000 face value 5-year zero coupon bond. Initial price is set at $497, yielding 15% to maturity. اب اس میں سچویشن کیا ہے کہ we are talking about a company. کمپنی جو ہے ایک بانڈ ایشو کر رہی ہے جس کی فیس ویلیو جو ہے وہ 1000 ہے. اس کا میچورٹی پیریڈ جو ہے وہ 5 ایئرس ہے. کرنٹلی اس کی ڈسکاؤنٹڈ پرائز کیا ہے 497. تو اب اس صورتحال میں وی کین کیلکولیٹ دی ییلڈ ٹو میچورٹی اور وہ کیلکولیٹ کی ہے 15%. کس طرح کیلکولیٹ کی ہے؟ یو ٹرائی ٹو ریکال کہ پریویسلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ییلڈ ٹو میچورٹی وی ٹرائی ٹو کیلکولیٹ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کرنٹ مارکیٹ پرائس دے دی گئی ہے which is 497, future value is 1000, so we have to discount 1000 by 1 plus r to the power 5. اب r is unknown, so by hit and try اگر آپ r کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو yield to maturity comes out to be 15%. So with this 15% yield to maturity, total interest کیا ہوگا ہمارے پاس کہ total interest paid over the life of the bond is کہ 1000 minus 497 جو ہم نے price pay کی ہے that is equal to 503.
اب یہ $503 جو ہیں ہمیں اوور دی 5 years پیریڈ مل رہے ہیں, اور یہ انٹرولس کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں, رادر وی آر ریسیونگ 503 انڈائریکٹلی آفٹر 5 years. اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا, کیونکہ نارملی جب ہم نے بات کی تھی کہ فائنانسنگ ود اکویٹی اینڈ فائنانسنگ ود دی لون کے ساتھ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ بینیفٹ یہ ہے کہ ہماری جو انٹرسٹ وچ از سروسنگ آف دی لون, انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے, جبکہ ڈیویڈنڈ پیمنٹس ٹو دی اکویٹی ہولڈرز اٹ از ناٹ ٹیکس ڈیڈکٹیبل. تو اب ٹیکسز جو ہے یہ 503 جو انٹرسٹ ہے اس پہ کس طرح جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کس طرح یہ چارج ہوتی ہے. یہ 503 انٹرسٹ جو ہے they can be charged by using either the straight line method or by amortizing the loan. اب اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں گے کہ اگر تو ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ یوز کرتے ہیں تو وی ٹیک 503 اینڈ وی ڈیوائڈیڈ بائی 5 ایکول اماؤنٹس فار آل دی 5 years, اور وہ جو ایکول انٹرسٹ ہوگا وہ ہم ہر سال 5 سال تک جو ہے چارج کرتے رہیں گے ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ ایز دی انٹرسٹ ایکسپینس. لیکن دوسری طرف اگر ہم دوسرا طریقہ یوز کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہر سال کے بعد ایک نئی ویلیو جو ہے بانڈ کی کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ دی ڈفرنس بٹوین دی نیو ویلیو اینڈ دی پریویس ویلیو جو ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز دی ٹیکس انٹرسٹ ایکسپینس فار ٹیکس پرپسز. تو اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم نے سمرائز کر دیا ہے دونوں ہی طریقوں کو ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر ٹیبل. تو اس ٹیبل میں ہم نے دونوں ہی طریقے سے کیلکولیٹ کیا, ایک ہے اسٹریٹ لائن کے طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بگننگ ویلیو کیلکولیٹ کی اور پھر اس کے بعد اس کی نئی ویلیو کیلکولیٹ کی. اب ان دونوں ویلیوز کو بگننگ اینڈ دی اینڈنگ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ییلڈ ٹو میچورٹی کیا رکھی, دی سیم 15%. تو لیٹس لک ایٹ دی ٹیبل ہیئر کہ فرسٹ ایئر میں ایٹ دی ٹائم آف دی سیل آف دی زیرو اس کی ویلیو کیا ہے 497. ایٹ دی اینڈ آف دی فرسٹ ایئر which means کہ when we are discounting further by 4 years now, کیونکہ 1 year has been passed, تو 4 years کے بعد جب ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کریں گے تو اس کی ویلیو آف کورس will be higher than that, کیونکہ جب why the value is increasing, reason being کہ at the time of the maturity which in our example is 5 years, ہمیں کیا اماؤنٹ ملنی ہے 1000. اس لیے جو ہمارے پاس ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہوگی سلولی اینڈ گریجولی دیٹ ول بیکم کلوزر ٹو 1000 ایز دی میچورٹی ٹائم ول بی ریچڈ. اس لیے انیشلی آج اس کی ویلیو مارکیٹ کے اندر 497 ہے, اور اس کے بعد آفٹر 1 year ہیز بین پاسڈ اس کی ویلیو جو ہے دیٹ ول بی انکریزڈ ٹو 572. پہلے ہمارے نمبر آف ڈسکاؤنٹ پیریڈ 5 تھے, اب نمبر آف ڈسکاؤنٹ پیریڈ جو ہے وہ 4 رہ گئے. ہم نے ییلڈ ٹو میچورٹی سیم 15% جو ہے وہ assume کی. اس لیے the difference between the ending value and the beginning value is 75, and this is our implicit interest expense. Then for the next year, second year, the beginning value is 572 and now the ending value will further increase to 658. اب 658 میں بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ 1000 divided by 1.15 to the power 3, کیونکہ اب ہمارے پاس جو ٹائم پیریڈ رہ گئے ہیں دے آر 3 years to maturity, اور ہماری yield to maturity is still 0.15 اور 15%. تو اب ہمارے پاس اینڈنگ ویلیو ہو گئی 658. So 658 minus 572 implicit interest is 86. Then for the third year, the beginning value is the same as of the ending value of the second year, which is 658, and then the new calculated ending value is 756, and here we have reduced the time period from 3 to 2, or hamara yield to maturity still is 15%. So we come up with the value 756. So 756 minus 658, 98 is the implicit interest expense. Then for the fourth year, beginning value is 756, and then the ending value is calculated as 1000 divided by 1.15 to the power 2. So here that comes down to 870. And the implicit interest is 870 minus 756 is 114. And finally, for the fifth year, we take 1000 and we say
1.15 to the power 1. So that becomes 870 and then 1000 is the maturity value. So 1000 minus 870 is 130. So our implicit interest expense is gradually increasing. If we look at the straight line interest expense, so that remains the same, 100.60. And 100.60 we have calculated as 503, which is the total interest expense, divided by number of years, which is 5. So for every year, what we have as the implicit interest expense is 100.60. So for the company's point of view, normally the implicit interest expense is more favorable, क्योंकि initial year में हमारा जो दूसरा method है उसमें जो है interest expense कम है, जबकि straight line में same value is there for each and every year. तो ये तो था हमारा कि अगर हम zeros की बात करते हैं then how do we calculate the implicit interest. अब ये interest जो है tax purposes के लिए that will be reported in the income statement of the companies. अब there is another type of the bond जिसको हम कहते हैं floating rate bonds. अभी तक जो हमने डिस्कशन की है about the bonds, we assumed कि बॉन्ड के ऊपर जो हमारा कूपन रेट है that is fixed. कूपन पेमेंट हो या कूपन रेट हो, दोनों ही सूरत हाल में हमने ये अज्यूम किया कि हमारे बॉन्ड का जो पेमेंट है इंटरेस्ट की that is fixed. In other words, हमारी डिस्कशन जो है that was revolving around the fixed interest rate bonds. Whereas bond हमारे जब long term loan है तो during the life of the bond जो market interest rates होंगे वो they keep on fluctuating. So most of the issuer they think it makes sense अगर हम bonds को fixed रखने की बजाय इसको floating rate कर दें. Then what are we trying to say? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कूपन रेट हो वो फ्लेक्सिबल हो, वो फ्लोटिंग हो. रीजन बीइंग, जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास फिक्स कूपन रेट के बॉन्ड हो तो मार्केट के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से उसकी प्राइस जो है एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वो कम या ज्यादा होती रहती है. और इसी फिनोमिने को अगर आप याद करने की कोशिश करें, इसी फिनोमिने को हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि जब हमारे पास बॉन्ड का कूपन रेट फिक्स है और मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है और वो मार्केट का इंटरेस्ट रेट इज यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट, तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू जो है वो भी कम या ज्यादा होती रहती है. और इसको हमने ये कहा था कि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है. और फर्दर जब हमने इसको एलैबोरेट करने की कोशिश की तो हमने ये कहा था कि हमारे जो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड. एंड सिमिलरली कूपन पे भी हमने ये कहा था कि शॉर्ट जो हमारे पास छोटे कूपन बॉन्ड है, स्मॉल कूपन बॉन्ड जो है, उनके ऊपर रिस्क जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज कूपन बॉन्ड्स. तो जब हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वी आर पार्शली ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट रिस्क, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज इट. और वो किस तरह कि हम इस तरह के बॉन्ड इशू करें कि उसका कूपन रेट जो है वो हम एडजस्ट करते रहें आफ्टर सम टाइम इंटरवल. So in case of floating rate bonds, the coupon payments are adjustable with respect to an interest rate index such as the treasury bill interest rate. तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे कूपन बॉन्ड जो है वो इशू कर रही हैं कॉर्पोरेशंस, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट हो वो हम एडजस्ट करते रहें विद द ट्रेजरी इंटरेस्ट रेट. गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट के साथ एक इंडेक्स ले लें और नॉर्मली वो इंडेक्स जो होता है वो हमारा कोई ट्रेजरी का इंटरेस्ट रेट होगा. अगर वो बढ़ जाएगा तो हम कूपन को बढ़ा देंगे और अगर वो कम हो जाएगा तो हम कूपन को कम कर देंगे. So the value of a floating rate bond depends on this adjustment and its definition. In most cases, the coupon adjusts with a lag to some base rate. कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड्स हैं, तो हम कूपन को जो है वो फ्लोट और एडजस्ट कर रहे हैं विद सर्टेन गाइडलाइन. और वो गाइडलाइन जो है नॉर्मली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेजरी इंटरेस्ट रेट्स. अब जब ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो हाउ डू वी एडजस्ट? डू वी इमीडिएटली चेंज? तो उसमें मोस्टली ये होता है कि वी डिफाइन इट एट अ टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं लैग,
کہ with certain lag ہم کسی بیس انڈیکس کے ساتھ جو موسٹلی جو ہے گورنمنٹ اتھارٹیز ہی کا کوئی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے ہم اپنے بانڈس کو ایڈجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. So majority of the floating rate bonds have the following features. Holder has the right to redeem the note at par on the coupon payment date after some specified period of time. This is called a put provision. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں فلوٹنگ ریٹ کی تو جب بانڈ کے certain time period گزرنے کے بعد جو انویسٹر ہے جو ہولڈر آف دی بانڈ ہے وہ ریڈیم کر سکتا ہے, واپس دے سکتا ہے بانڈ کو at its par value, لیکن after a certain pre-decided time period. اس کو ہم کہتے ہیں put provision. یہ ہماری جو put provision ہے that basically we are going to discuss it later on as well, لیکن میں تھوڑا سا آئیڈیا دیتی چلی جاؤں. جب ہم بات کرتے تھے کال پروویژن کی تو کال پروویژن میں کمپنی جو ہے after certain time period, کمپنی basically is the issuer, corporation, وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ بانڈ کو واپس لے سکتی ہے, بائی بیک کر سکتی ہے, کال بیک کر سکتی ہے. اس صورتحال میں جب ہمارے پاس فلیکسیبل بانڈ ہے تو اس میں ایک یہ بھی فیچر ہو سکتا ہے کہ جب کچھ ٹائم پیریڈ گزر جائے تو ہمارا جو انویسٹر ہے, ہولڈر آف دا بانڈ جو ہے وہ اس کو واپس کر سکتا ہے ٹو دی ایشور ایٹ پار ویلو, اور اس کو ہم کہتے ہیں پٹ پروویژن. دین coupon rate has a floor and a ceiling. That is, coupon is subjected to a minimum and a maximum coupon rate. Thus, coupon rate is capped and upper and lower limits are the collar. کہ ہمارے پاس اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے جو فلیکسیبل اور جو فلوٹنگ ریٹ بانڈس ہیں ان کا coupon ریٹ ہم ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے, لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہے. موسٹ آف دی ٹائم we put an upper limit and we also put a lower limit کہ اس سے نیچے نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ اوپر نہیں ہو سکتا. ان بٹوین جو ہے ہم جو ہے coupon ریٹ کو ایڈجسٹ کریں گے, اور بائی فکسنگ دی اپر اینڈ دی لوور لمٹ بھی سے کہ ہم نے کیپ کر دیے ہیں ریٹس, اور جو ہماری اپر وچ از دی میکسیمم ریٹ اور لوور وچ از دی منیمم ریٹ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں دے آر دی کالرز آف دی انٹرسٹ ریٹ اور دی coupon ریٹ. اب فلوٹنگ ریٹ ہی کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ ویریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن ایڈجسٹڈ بانڈ. یہ بھی فلیکسیبل ریٹ ہے لیکن اس میں ایڈجسٹمنٹ کرائٹیریا جو ہے وہ کوئی اور انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے, رادر اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ود دی ریٹ آف انفلیشن. سو وی سے این انٹرسٹنگ ٹائپ آف فلوٹنگ ریٹ بانڈ از an inflation linked bond. Such bonds have coupons that are adjusted according to the rate of inflation. Sometimes the principal amount may be adjusted as well. کہ ہمارے پاس جو ہے فلیکسیبل ہی کی کیٹیگری میں فلیکسیبلٹی موجود ہے, لیکن اب کسی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہم لنک نہیں کر رہے فلیکسیبلٹی کو, رادر ہم فلیکسیبلٹی کو لنک اپ کر رہے ہیں ود دی ریٹ آف انفلیشن. تو ہماری اکانومیز میں نارملی انفلیشن ریٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ ٹو دی انویسٹر ہم جو ہے اپنے coupon ریٹ کو ایڈجسٹ کریں گے ود دی ریٹ آف انفلیشن. اس کے علاوہ بھی there are certain other types of bonds which needs a discussion here. تو ان میں سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا انکم بانڈس. What basically is the idea of the income bonds? کہ انکم بانڈس میں corporations when they issue the bond, they put a restriction or they put a clause in the bond indenture saying کہ جو coupon payment ہے that basically is subject to the income earned by the company. کہ جب کمپنی کو انکم ہوگی فار دیٹ پرٹیکولر ایئر دین دی coupon payment will be made to the holder of the bond. Formally, income bonds have coupon payment dependent on company's income sufficient enough to support such payment. کہ اگر اتنی انکم ہوگی کمپنی کے پاس تو then company will be making the interest payment which is the coupon payment. Then comes another type of bond which is known as the convertible bonds. اب ہمارے پاس کارپوریشن کے لیے there are two major sources of funds. One is by taking a loan and the other is by selling the shares.
So taking the loan on the long term basis basically is issuing the bonds, اور دوسری طرف issuing the shares. لیکن sometimes کیا ہے کہ there is a type of bond جس کو ہم کہتے ہیں convertible bond, کہ وہ ایشو تو ہم کرتے ہیں بانڈ ہی کی شکل میں, لیکن اس کے ساتھ ہم ایک پروویژن اٹیچ کر دیتے ہیں کہ آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, یعنی کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, ہم نے ان بانڈس میں یہ پروویژن رکھی ہے کہ وہ جو ہے کنورٹ ہو سکتے ہیں ٹو دی شیئر آف دی کمپنی. تو ان کو ہم کہتے ہیں کنورٹیبل بانڈس. Convertible bonds can be swapped for a fixed number of shares at any time before maturity at the holder's option. اور وہ کنورژن جو ہے بانڈ کی میچورٹی سے پہلے ہونا ضروری ہے, اور اس میں بھی آفٹر اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جب انہوں نے بانڈ کے اوپر انٹرسٹ کوپن کی شکل میں لے لیا, اب they would like to still have an interest in the company, so they can convert their bonds into shares of the company, but before the maturity time. Then comes another type of bonds جس کو ہم کہتے ہیں put bonds. جب ہم بات کر رہے تھے put provisions کی, تو the put bonds جو ہیں basically they are reflecting the same thing. اس میں یہ ہوتا ہے کہ the holder of the bond, which is the investor, after the certain specified period of time can ask the company, can pressurize the company to redeem it, to give the par value to the investor. So put bonds allows the holder to force the issuer to buy the bond back at a stated price. In other words, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو put bonds جو ہیں they are the reverse side of the call bonds. Call bonds میں ہمارے پاس کمپنی جو ہے وہ بائی بیک کرتی ہے, رائٹ جو ہے بائنگ بیک کا ود دی کمپنی ہے. لیکن جب ہم پٹ بانڈس کی بات کرتے ہیں تو اس سینیریو کے اندر ہمارے پاس رائٹ کس کے پاس ہے, رائٹ جو ہے دیٹ از ود دی انویسٹر اور دی ہولڈر آف دی بانڈ. سو دس کمپلیٹس آور ڈسکشن آن ڈفرنٹ ٹائپس آف بانڈس. اب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن اینڈ دی انٹرسٹ ریٹ. کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم بانڈس کی ٹائپس کی بھی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر از اے کیٹیگری آف بانڈ جس کو ہم فلیکسیبل فلوٹنگ ریٹ بانڈس کہتے ہیں, اور اس کو ہم نے اٹیچ کیا تھا ود دی ریٹ آف انفلیشن, کہ جو اکانومی میں انفلیشن بڑھتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کوپن کا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایڈجسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ یاد ہوگا کہ جب ہم انٹرسٹ ریٹ رسک کی بھی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انٹرسٹ ریٹ اکانومی میں بڑھتا ہے تو ہمارے بانڈ جو ہیں ان کی ویلیو کم یا زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم انفلیشن کی ہی ذکر میں پہلے ہم جو ہے دو طرح کے انٹرسٹ ریٹس کی بات کرنا چاہیں گے. ایک ہے ہمارے پاس نامینل انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا ہے ہمارے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ. تو ہمارا جو نامینل انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از ناٹ ایڈجسٹڈ ود دی انفلیشن. نارملی جو ہمارے انٹرسٹ ریٹ کوٹ ہوتے ہیں دے آر دی نامینل انٹرسٹ ریٹ انلیس ادروائز مینشن, جبکہ ہمارا جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از دی نامینل انٹرسٹ ریٹ ایڈجسٹڈ فار دی ریٹ آف انفلیشن. تو فارملی اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو ول سے کہ ریئل ریٹس آر انٹرسٹ ریٹس اور ریٹس آف ریٹرنس دیٹ ہیو بین ایڈجسٹڈ فار انفلیشن. نامینل ریٹس آر ناٹ ایڈجسٹڈ فار انفلیشن. تو اسی کانسیپٹ آف نامینل اینڈ دی ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی رول آف دی انفلیشن جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس ٹیک این ایگزامپل. اب اس ایگزامپل میں وی ول بی assuming certain level of inflation. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں suppose rate of inflation is 5%. An investment costing $100 today will be worth $115.50 in 1 year, giving a rate of return of 15.5%. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سینیریو ایز کہ ہمارے پاس ریٹ آف انفلیشن از 5%, ایک انویسٹمنٹ ہے اور اس انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ 100 ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وہ انویسٹمنٹ گرو کرے گی ٹو 115.50. تو اگر ہم اس انویسٹمنٹ کا ریٹ آف ریٹرن دیکھیں تو 115.50 مائنس 100 which is 15.50. And in terms of base, which is 100 investment, it becomes 15.5%. So, but this 15.5% does not consider the effect of inflation. So, this is the nominal return.
اب نامینل میں ہم نے انفلیشن کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا, بٹ وی ہیو دی ازامپشن, وی ہیو ایزیومڈ کہ ہمارا ریٹ آف انفلیشن جو ہے وہ 5% ہے. اب اس کو ریئل میں کنورٹ کرنے کے لیے لیٹس گو فردر اہیڈ اینڈ وی سے now suppose a pen cost $5 per piece at the beginning of the year and therefore ہم $100 کے ساتھ کتنے پین خرید سکتے ہیں؟ 100 divided by 5 is 20 pens. With inflation rate of 5%, pens will cost 5.25 at the end of the year. Now the question is, how many pens can be bought and what is the rate of return? 115.50 from the investment will buy us how many pens? 115.50 divided by 5.25 is 22 pence. ابھی ہم نے پیچھے یہ کہا تھا کہ ہمارے 100 جو ہیں وہ گرو کر جائیں گے 115.5. اب ان 115.5 کے ساتھ ہم کتنے پینس لے سکتے ہیں؟ اب نئی پین کی پرائس کیا ہے؟ 5% انفلیشن کے ساتھ اٹ ہیز انکریز فرام 5 to 5.25. So 115.50 divided by 5.25 is giving us 22 pence. So at the beginning of the year, we were able to purchase 20 pence. At the end of the year, we are able to purchase 22 pence. So this is up from 20 pence. So pen rate of return is 10%. With nominal return of 15.5%, our buying power goes up by only 10% because of inflation. So the real rate of return is 10%. اب اسی چیز کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ what is the relationship between inflation and the real interest rates. So alternatively, with 5% inflation, each of the 115.50 nominal dollar we get is worth 5% less in real terms. Real value of our investment in a year is 115.50 divided by 1.05 which is equal to 110. Giving a real rate of return of 10%. کہ دوسری طرف جو ہے ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا 115.50 جو نامینل ہے اس کو جب ہم انفلیشن سے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ کتنی رہ جاتی ہے. تو اس بائنگ پاور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ریئل ٹرمز میں جو انکریز ہوئی ہے دیٹ از اونلی 10%. اب اسی کو اگر ہم فارملی لکھنا چاہیں ہمارے نامینل اور ریئل کو تو وی کین آلسو رائٹ اٹ ڈاؤن کہ یور نامینل ریٹرن از دی پرسنٹیج چینج ان دی اماؤنٹ آف منی یو ہیو. کہ ہمارا جو ریئل ریٹرن ہے اس میں تو انفلیشن کا رول ہے, لیکن جب ہم نامینل کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دی پرسنٹیج چینج ان دی اماؤنٹ آف منی یو ہیو, whereas your real return is the percentage change in the amount of stuff you can actually buy. جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اپنی ایگزامپل میں کہ 100 سے 115.50 15.5% is the nominal return. جب ہم نے ان کو اسٹف یعنی پینس کی شکل میں دیکھا تھا تو ہم 20 کی بجائے 22 پینس لینا چاہ رہے تھے. We were able to purchase 22 پینس. تو ہمارے پاس جو ریٹ آف ریٹرن کتنا ہوا تھا, انکریز کتنی ہوئی ہے 20 سے 22 2 پینس کی. بیس کتنے تھے 20 پین. 2 over 20 gives us 10%. Now اسی چیز کو, اسی ریلیشن شپ کو we can also express with the help of the Fisher effect. اب فشر ایفیکٹ بیسیکلی انہی تین چیزوں کو نامینل انٹرسٹ ریٹ, ریئل انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن کو کمبائن کر کے جو ہے وہ ایفیکٹ ایک ریلیشن شپ دیتا ہے بٹوین دیز ویریبلس. So the relationship between real and nominal return is described by the Fisher effect. So let capital letter R the nominal return, lowercase letter r the real return and lowercase letter h the inflation rate. According to the Fisher effect, 1 plus r, which is 1 plus the nominal return, is equal to 1 plus the real return, 1 plus lowercase letter r multiplied by 1 plus inflation, which is 1 plus h. From the example which we have just taken, the nominal rate is 15.5% and the inflation rate is 5%. یعنی ہم اسی فشر ایکویشن کو جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 plus capital letter R is equal to 1 plus lowercase letter r multiplied by 1 plus the h which is the rate of inflation. ان میں اگر ہم اپنی فگر پریٹینڈ کریں جس میں ہمارے پاس نامینل ریٹرن تھا 15.5% کا
اور ہمارے پاس ریٹ آف انفلیشن ہے 5% کا, تو وی کین کیلکولیٹ دی ریئل ریٹ آف ریٹرن وچ از آر, لوور کیس لیٹر آر. سو وی ہیو 1 plus 0.155 is equal to 1 plus r multiplied by 1 plus 0.05. So 1 plus r is equal to 1.155 divided by 1.05 is equal to 1.10. Therefore, r is equal to 10%. اب یہی جو ہمارا r ہے, فشر ایفیکٹ سے جب ہم نے کیلکولیٹ کیا ریئل ریٹرن دیٹ از 10%. اور جب ہم ریئل اسٹف کی پرچیزنگ پاور کی شکل میں اس کو کیلکولیٹ کر رہے تھے تو وی سیڈ کہ 22 minus 20 2 پین کا انکریز ہوا, ڈیوائڈیڈ بائی دی اوریجنل نمبر آف پینس وی کین پرچیز 20 was 10%. So we can further use the Fisher effect to develop another approximate relationship. So rearranging for the Fisher effect, we have 1 plus r is equal to 1 plus r multiplied by 1 plus h. So r is equal to, r basically is the nominal interest rate, is equal to r plus h, which is the real rate of return plus the rate of inflation plus r multiplied by h. اب اس میں what do we have? It tells that nominal rate has 3 components. Real rate on investment r, compensation for decrease in the value of original investment because of inflation h, and then the last expression, compensation for the decrease in value of income earned on investment due to inflation, and that is r multiplied by h. اب جو ہمارا compensation for the real return on the investment income جو ہم نے earn کی ہے, that normally is a small portion. So we can, if we ignore it, so we can have an approximate relationship between the nominal interest rate, real interest rate and the rate of inflation. Dropping the third component, being very small, nominal rate gives us approximately a relationship which is r is approximately equal to r plus h, which means کہ ہمارا nominal interest rate is approximately equal to the real interest rate plus the rate of inflation. تو اگر ہم approximation میں بات کریں تو ہمارے پاس calculated values کو previous example میں ہمارے پاس nominal کیا تھا 15.5%, ہمارے پاس real کیا تھا that was 10% and rate of inflation was 5%. So we do have an approximate relationship but not exact. جو تھرڈ ٹرم ہم نے ڈراپ کی ہے اسی کا ڈفرنس جو ہے ہمیں 0.5% جو ہے وہ دے رہا ہے. So in routine practical life, in order to have an idea about the real and the nominal rate of return, we do use this approximation. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کلوز کرنے کے سے پہلے ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا with different types of bonds, کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے بانڈس کی ٹائپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ میجورٹی آف دی بانڈس جو ہیں, a large portion of the bond جو ہے they are the government bonds. اب گورنمنٹ بانڈس جو ہیں they are known as the treasury bonds or the treasury notes. اب اگر ان کی میچورٹی جو ہے less than 10 years ہے, of course definitely more than 1 year, لیکن less than 10 years تو we call them as the treasury notes, اور اگر 10 سال سے زیادہ ہے تو we call them as the treasury bonds. جو ہمارے ٹریجری بانڈس ہوتے ہیں اور ان پہ ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ ان کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ان دی آئیز آف دی انویسٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں another type of bonds, اس میں ہم بات کرتے ہیں زیرو کیوپان بانڈس کے. اب اس میں سارے فیچرز سیم ہوتے ہیں بٹ دیر از ون میجر ڈفرنس, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسے بانڈس ہیں جن کے اوپر کیوپان پیمنٹس نہیں کی جاتی, رادر فیس ویلیو جو ہے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے ایٹ دی ٹائم آف میچورٹی. تو اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی دی انویسٹر ول بی انٹرسٹیڈ ٹو انویسٹ ان سچ ٹائپ آف اے بانڈ. تو اس میں کیا اٹریکشن ہے؟ تو اٹریکشن یہ ہے کہ جب ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں ایز انویسٹر تو اس کی جو پرائس ہوتی ہے دیٹ از ویری ڈسکاؤنٹڈ. واٹ آئی مین بائی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے پار ویلیو سے بہت کم ہوتی ہے. ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ہم نے یہ کہا کہ 497 پہ بک رہا ہے 1000 کا
बॉन्ड, जबकि मेच्योरिटी में 5 साल बाकी हैं. सो वी विल पे 497 एंड देन मेच्योरिटी के ऊपर जो है वी विल बी एबल टू कलेक्ट 1000 एट द एंड ऑफ 5 years. अब इसी इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए जो कंपनीज हैं दे कैन यूज दिस स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दे कैन आल्सो यूज द अमोर्टाइजेशन, जिसमें बिगनिंग और एंडिंग की वैल्यू का डिफरेंस जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस. फिर उसके बाद हमने जीरोस की बात करने के बाद वी टॉक्ड अबाउट द फ्लेक्सिबल और द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में हमने ये कहा कि दीज आर द बॉन्ड्स जिनके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो एडजस्ट होते हैं विद नॉर्मली चेंजेस इन द ट्रेजरी इंटरेस्ट रेट्स. एंड देयर इज अनदर वर्जन ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो कि हम कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स. और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की चेंजेस के साथ साथ हमारा जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है वो भी एडजस्ट होता चला जाता है. इसके अलावा हमने जिक्र किया इनकम बॉन्ड्स का. इनकम बॉन्ड्स भी हमारी कॉर्पोरेशंस इश्यू करती हैं जिन पे ये कंडीशन होती है कि कूपन पेमेंट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सफिशिएंट अर्निंग ऑफ द कंपनी. अब वो सफिशिएंट लेवल जो है वो प्री डिसाइडेड होता है इन द बॉन्ड इंडेंचर. फिर हमने बात की कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की और इसमें हमने ये कहा कि हमारे जो बॉन्ड्स है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के साथ साथ हमने पुट बॉन्ड्स की भी बात की विच बेसिकली इज द अदर साइड ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड्स. कि कॉलेबल बॉन्ड्स में तो हमारी कंपनी जो है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉल पीरियड वो जो है वो कॉल बैक कर सकती है फ्रॉम द इश्यूअर. लेकिन जो हमारे पुट बॉन्ड्स हैं उसमें हमारे पास होल्डर या इन्वेस्टर के पास ये राइट होता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड दे कैन फोर्स द इश्यूअर टू टेक द बॉन्ड्स बैक. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है दैट लाइज विद द इन्वेस्टर और द होल्डर ऑफ द बॉन्ड. इसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को देखा और इस सिलसिले में हमने कहा देयर इज वन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड देन देयर इज रियल इंटरेस्ट रेट. इन दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लेशन के साथ हम जब देखते हैं तो वी टॉक अबाउट द फिशर इफेक्ट. तो फिशर इफेक्ट में हमने ये कहा कि 1 प्लस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस द रियल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 प्लस द इन्फ्लेशन रेट. और अप्रोक्सीमेशन में जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ द स्टॉक. तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.